اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید عالم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سید ٹی وی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ سوال ہوتا ہے الیاس قادری صاحب سے، اس کے ہی ایک چھوٹے سے مولوی ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں۔ تو پھر اس کے جواب میں الیاس قادری صاحب بہت اچھا ہی جواب دیتے ہیں، بہت دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ تو پہلے الیاس قادری صاحب کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اپنا جواب دیتے ہیں، پھر انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی تھوڑا سا اسے پکی دلواتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، الیاس قادری صاحب کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ کہ سوشل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، تم مزاروں پر جا کر مانگتے ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جملہ کہنا کیسا ہے؟ حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، یعنی کہ حاکم جو ہے وہ فریاد سنتا ہے۔ ہمارے یہاں تو کراچی میں تو بڑا مسئلہ حل ہے یار، مددگار پولیس کے بورڈ دیکھے میں نے 15 نمبر مددگار پولیس، اسکوٹر چوری ہو گئی، المدد یا پولیس کر کے فون کرو، مددگار پولیس موجود ہے 15 نمبر پہ۔ اب کیا خیال ہے اس کو دو مشورہ، پولیس سے مدد نہیں لینی، ڈائریکٹ اللہ کو عرض کرو کہ اسکوٹر چوری ہو گئی ہے۔ حرج نہیں ہے اس میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے میں، لیکن مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ نظام بنا ہوا ہے کائنات کا، تو یہ نظام بھی تو چلے گا ہی نا یار۔ تو اس میں مطلب کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب سکندر ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی نا، سد سکندری مشہور ہے، لوگوں سے آپ نے فرمایا اعینونی بقوہ، میری طاقت کے ساتھ مدد کرو۔ اب انہیں سمجھاؤ جا کے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، یا اللہ سے عرض کرتے یا اللہ تو ہی دیوار بنا دے، ان کو کیوں کہتے ہو؟ تو یہ مطلب دنیا کے نظام ہے، عالم اسباب، ایک دوسرے سے مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ماں دودھ نہ پلائے تو یوں ڈال دے، کیا خیال ہے بچے کا ہوگا کیا؟ جو ہوگا آپ سمجھتے ہیں۔ تو ماں اس کی مدد کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پھر تھوڑا سنبھلتا ہے، باپ مدد کرتا ہے، انگلی پکڑ کے چلا کر لے جاتا ہے، پھر اس کی تربیت، تعلیم، غذا، یہ وہ ساری مدد مدد مدد، اور یہ سب اللہ پاک کی عطا سے اور اس کی مرضی سے ظاہر ہے کہ نظام بنے ہوئے۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے، اور اس کے علاوہ اگر انڈائریکٹ یعنی کسی اور سے کہا میری مدد کرو تو کچھ کا کچھ ہو گیا، یعنی ویسے ہی کوئی بھی نہیں ہے پولیس کا، اور میں نے بولا نا یہ تو عقلی دلیل ہے، یہ بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو بھائی وہ جس میں عقل ہوتی ہے اس کو تو عقلی دلیل دی جاتی ہے، تو عقل والوں کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ عقلی دلیل، کہ یہ جب سارا نظام ہے تو جہاں غوث پاک کا نام آیا وہیں شیطان نے پن ماری کہ بول ڈائریکٹ اللہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اولیاء کرام جو ہے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، انبیاء کرام، اولیاء کرام، تو یہ زندہ ہوتے ہیں۔ کرامات شہر خدا، اس کے کئی صفحات پر ان سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں، آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں گے کہ ظاہری زندہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے، دنیا سے جو رخصت ہو چکے اولیاء کرام، انبیاء کرام، ان سے بھی مانگی جا سکتی ہے مدد۔ اس کی بالکل روایتیں موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں، تو کوئی ایسا کنفیوژن جیسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو دوستو دیکھ لیا آپ نے الیاس قادری صاحب کی ویڈیو۔ جب الیاس قادری صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اس نے جیسے کہ اس کے چھوٹو نے سوال کیا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور آپ جا کر مزاروں پہ مانگتے ہیں۔ تو اس نے نہ ہی حدیث پڑھی، نہ ہی قرآن پڑھا، نہ اور کوئی ریفرنس دیا، ڈائریکٹ اس نے شعر کہہ دیا کہ حکیم داد و دوا دیں اور یہ کچھ نہ دیں۔ اب یہ اس کی الیاس قادری کی شاعری تھی۔ اب شاعری کا معاملہ اور ہوتا ہے الیاس قادری صاحب، اور اسلام کا، حدیث کا مسئلہ اور ہوتا ہے، اور قرآن کا مسئلہ اور ہوتا ہے۔ آپ سے جب سوال کیا گیا تھا تو آپ سیدھا اس کا جواب دیتے، یا حدیث کو ہی بیان کرتے یا قرآن کی کوئی آیت بیان کرتے، لیکن آپ نے ڈائریکٹ شعر کہہ دیا، اور احمد رضا بریلوی کا شعر کہہ دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے۔ تو اس کا اینٹی وینم پھکی جو میں سے دوں گا، انجینئر محمد علی مرزا جو کہتے ہیں نا اینٹی وینم پھکی کے طور پر الزامی جواب، تو
تو وہ اس کا یہ ہے کہ حکیم جو ہے، اور حاکم بھی سنتا ہے جو فریاد، حاکم تو زندہ ہوتا ہے یار، حاکم کون سا مرا ہوتا ہے کہ قبر میں ہوتا ہے حاکم؟ حاکم تو زندہ ہوتا ہے، وہ تو سنے گا نا آپ کی فریاد، کیسے نہیں سنے گا حاکم؟ اور اگر آپ کی آنکھیں خراب ہو گئیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا کسی پیر کے پاس جائیں گے مزار کے اوپر؟ اور آپ نے کہا کہ مددگار پولیس کے بورڈ 15 نمبر، تو پولیس سے کیوں بندہ مدد مانگتا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے کہے کہ اسکوٹر چوری ہوئے، یا اللہ اسکوٹر میرا واپس کر دو۔ بھائی آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ عقل والوں کو عقلی دلیلیں دی جاتی ہیں، تو جب عقل والوں کو عقلی دلیلیں دی جاتی ہیں تو آپ کی عقل کہاں پر ہے؟ آپ کی عقل یہ نہیں سوچ رہی کہ پولیس تو زندہ ہے، اس سے مدد مانگ رہے ہیں نا، پولیس زندہ ہے، اس کا کام ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس سے تو ہم مدد مانگیں گے۔ اگر ایک پولیس مر گیا ہے، اس کی قبر ہے، اور اس کی قبر پہ جا کے کہو کہ میرا اسکوٹر چوری ہو گیا، میری رپورٹ لکھو، تو کیا وہ لکھے گا؟ نہیں لکھے گا نا۔ یہی تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جب وہ مر گیا ہے تو بس نا، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، وہ مر گیا ہے، اب پولیس زندہ ہو، آپ اس سے مدد مانگیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو اگر کوئی زندہ ہے تو آپ تو کسی کافر سے مدد مانگ سکتے ہیں اگر زندہ ہے وہ، اور اگر مر گیا ہے تو پھر اس سے آپ کیسے مدد مانگ سکتے ہیں؟ اور اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ ظاہری اسباب میں مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، اگر امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہو سکتی ہے تو خواجہ اجمیری مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھئی خواجہ اجمیری صاحب تو قبر میں ہے، ڈسپرین کی گولی تو سامنے موجود ہے، وہ ظاہری سبب ہے، پانی تو سامنے موجود ہے، روٹی تو سامنے موجود ہے، امی تو سامنے موجود ہے۔ کوئی مری ہوئی ماں سے بھی روٹی مانگتا ہے قیامت تک بھوکا ہی مرے گا، پھر بھوک ہڑتال ہی مرے گا۔ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اسباب آپ کافر سے بھی لے سکتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک کافر کے پاس چند اناج کے دانوں کے عوض، آپ نے تو کافروں سے مدد لی ہے۔ جی خیبر میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے مدد مانگی، بھئی حضرت علی سامنے موجود تھے، جنگ کے لیے بلایا، مدد مانگی کیا؟ پہلے تو مدد کی، آشوب چشم تھا، اپنی مبارک تھوک لگائی، ان کو شفا ہوئی۔ یہ تو سارے کہتے ہیں مدد مانگی، یہ کیا کرو پہلے مدد کی تھی، اس تو بعد ڈیوٹی لائی۔ تو حضرت حمزہ کو کیوں نہیں بلایا خیبر میں؟ وہ جی فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ نہیں، شہید تو زندہ ہے، اس کو مدد کے لیے آپ تو پکارتے ہیں، تو حضور نے کیوں نہیں پکارا؟ اگر بدر کی کمانڈ، احد کی کمانڈ حضرت حمزہ کے حوالے تھی تو خیبر کی کمانڈ بھی ان کے حوالے ہونی چاہیے تھی، روحانی طور پہ کمانڈ کر لیتے۔ اس زمانے میں یہ عقیدے، یہ کہانیاں ہوتی ہی نہیں تھی، کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کام ہو جائے۔ تو یہ آیت وہ اکثر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مدد، ایک دوسرے کی مدد مانگنے کا تو حکم ہے، مدد مانگنے کا حکم ہے جو اسباب میں ہے۔ جو اسباب میں چیز داخل نہیں ہے وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام سے لوگوں نے ما فوق الاسباب چیزیں بھی مانگی ہیں۔ مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری یاداشت کمزور ہے، تب یاداشت تو اسباب میں نہیں آتی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر وہ جو انہوں نے کہا تھا، نبی علیہ السلام تو سامنے موجود تھے، جن سے دعا کروانی تھی، جن کا معجزہ ظاہر ہونا تھا، تو سامنے تھے نا، تو ٹھیک ہے، رسول اللہ آج بھی موجود ہوں، ہم اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کے پاس جائیں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا، پنڈلی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے تو ہم اسے روضہ شریف پہ تو نہیں لے کے جائیں گے، آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کے جائیں گے۔ آپ روضہ شریف پہ لے بھی جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ نبی علیہ السلام نے باہر تشریف لانا ہے، نہ ہاتھ پھیرنا ہے، اور نہ آپ کو شفا ہونی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کریں، سرکار قربانی کریں۔ ایک بندہ اگر پنڈلی کی ہڈی توڑوا کے اپنے زوم میں پوری امت کے عقیدے ٹھیک کر سکتا ہے تو کرو پھر۔ آج کل تو ایسے انجیکشن آئے ہوئے کہ وہ آپ کو سن کر کے ہڈی توڑ دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ کئی جو ہوتے ہیں نا، یہ کن ٹوٹے، انہوں نے جب دوسروں پہ پرچے کروانے ہوتے ہیں تو اپنی ہڈیاں خود توڑواتے ہیں، وہ پہلے ٹیکے لگواتے ہیں، وہ پھر جب
اس کی انکوائری ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ٹیکے کا نشان موجود ہے، کہ ٹیکا لوا کے انہیں ناک دی ہڈی بنوائی ہے، پھر وہ کینسل ہو جاتا ہے وہ پھر پرچہ۔ ٹیکے لواؤ، ہڈیاں پنواؤ تو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ، ایسے تو نہیں ہوگا۔ دنیا سے بھی مانگی جا سکتی ہے، دنیا سے جو رخصت ہو چکے اولیاء کرام، انبیاء کرام، ان سے بھی مانگی جا سکتی مدد۔ اس کی بالکل روایتیں موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں، تو کوئی ایسا کنفیوژن جیسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس بات پہ اب میں آپ کو اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ بھئی ہم تو مزاروں سے مدد مانگتے ہیں، ہم تو سیڑھیاں ہیں، یہ ہمارے پیغمبر پیر جو ہیں وہ ہمارے سیڑھی ہیں، ہم اللہ تک پہنچنے کا یہ ہمارا راستہ ہے، تو ہم سے جب ایسا کوئی سوال کرے گا تو ہم اس کو قرآن کی آیت پیش کریں گے ڈائریکٹ ہی، نہ کوئی شعری، نہ کوئی شعر، نہ کچھ، ڈائریکٹ ہم اس کو قرآن کی آیت پیش کریں گے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے شخص کی دعا کو، فریاد کو سنتا ہے؟ کون سنتا ہے مصیبت میں گھرے شخص کی دعا کو؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور خلیفہ کرتا ہے تمہیں زمین پہ اگلوں کا، یعنی کہ تمہارے ماں باپ مر گئے تو تم خلیفہ بنو گے، تم مرو گے تو تمہاری اولاد خلیفہ بنے گی۔ جیسے کہ ایک خاندان کا بڑا کوئی آدمی ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو اس کا بیٹا یا اس کا بڑا چھوٹا بھائی وہ خاندان کا سربراہ بنتا ہے۔ اللہ پاک یہی بات کہہ رہا ہے کہ آپ جب مرتے ہو تو آپ کا کوئی آپ سے چھوٹا جو ہوگا وہ آپ کا مطلب کہ سربراہ بنے گا، خلیفہ بنے گا آپ کے خاندان کا، آپ کے گھر کا۔ اور پھر آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی نہیں اللہ کے ساتھ معبود، اللہ پاک اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، اور نصیحت تو تم بہت کم حاصل کرتے ہو۔ اس سے سیدھا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس آیت میں سیدھا فرما رہے ہیں کہ اور کسی سے مدد نہیں مانگنی سوائے اللہ کی۔ اللہ پاک کہہ کر امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے شخص کی دعا کو سنتا ہے اور اس سے اس کی پریشانی کو، تکلیف کو دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اور نصیحت تو تم بہت کم حاصل کرتے ہو۔ تو اس آیت میں واضح اللہ پاک نے فرما دیا کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے اور کسی سے نہیں۔ تو یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہم نے الیاس قادری کے لیے بنائی۔